بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ محصول مملکت کو اپنی دولت بنا لیں گے اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور غیر دین کے لیے علم پڑھیں گے اور آدمی اپنی بیوی کا تابعدار بن جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا، اپنے دوست کو آرام پہنچائے گا اور اپنے باپ کو ستائے گا، اور لوگ مسجدوں میں شور مچائیں گے اور خاندان کا سردار فاسق شخص ہوگا اور قوم کا رئیس ایک رذیل آدمی ہوگا، اور اس کے شر و فساد سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں گے، اور گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں گی اور شراب پی جانے لگے گی، اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ اس حالت میں لوگ منتظر رہیں کہ ایک سرخ آندھی اٹھے گی، زلزلہ آئے گا، خسوف واقع ہوگا، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، اور ان کے علاوہ دیگر علامتیں بھی پے در پہ ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کسی ہار کا دھاگا توڑ دیا جائے تو موتی لگاتار گرتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ان علامتوں میں سے کون سی علامت ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ کیا حکمرانوں نے عوام کے محصولات کو ذاتی جاگیر نہیں سمجھ رکھا ہے؟ والدین اور اقربا کو ستایا نہیں جا رہا ہے؟ کیا قوم کے بدترین افراد لیڈر اور رہنما بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ٹی وی، سنیما، وی سی آر کے ذریعے گانے کو عام نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کیا گھر گھر میں رقص و سرور کی محفلیں برپا نہیں کی جا رہی ہیں؟ علامات تو پوری ہو چکی ہیں، اسی وجہ سے عذابوں میں ہم تو مبتلا ہیں، بلاؤں اور آفتوں کا تو ہم شکار ہیں۔ کیا ظالم اور فاسق حکمراں عذاب الہی نہیں؟ کیا بین الاقوامی تحقیر و تذلیل عذاب الہی نہیں ہے؟ کیا باہمی قتل و قتال اور نفاق و افتراق عذاب الہی نہیں؟ کیا عدم تحفظ اور خوف و ڈر عذاب الہی نہیں؟ کیا خون انسانیت کی ارزانی عذاب الہی نہیں؟ کیا دلوں کا اضطراب اور روحوں کی بے چینی عذاب الہی نہیں؟ کیا عزت و ناموس کی پامالی عذاب الہی نہیں؟ کیا یہ زلزلے، یہ دھماکے، یہ سیلاب، یہ دہشت گردی، یہ ایکسیڈنٹ اور یہ جنگیں عذاب الہی نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔